سورہ عصر کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو سنے اس پر عمل کی توفیق دے۔ وہ سورہ عصر جو سورہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، 30ویں پارے کی 103 صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ عصر کے بارے میں، اگر باقی قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف سورہ عصر ہی رہتی تو انسان کے سیدھے ہونے کے لیے یہ سورہ عصر ہی کافی تھی۔ سمجھنے والوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے، آخرت کی فکر کرنے والے کے لیے صرف سورہ عصر ہی ہوتی نا، باقی قرآن نہ بھی آتا تو یہ ایک سورہ عصر ہی کافی تھی جو انسان کا قبلہ درست کر دیتی۔ آگے آپ سوچیں کہ سورت کو مختصر سورت ہے، 3 آیات ہیں اس میں، اور اتنا بڑا مفہوم، اتنے بڑے معنی کے ذخائر لیے ہوئے یہ سورت اپنا معنوں کا سمندر لیے ہوئے اپنے دامن میں ہے۔ اور یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جو قرآن کی آخری صورتوں میں ہے، جس کے اندر رب نے قسم اٹھائی ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے آخری صورت آخری قسم ہے، یعنی جن صورتوں میں قسم اٹھائی ہے نا رب نے، کبھی کسی بات کی قسم، کبھی کسی بات کی قسم، تو یہ وہ صورت ہے جس کے اندر قرآن کی آخری قسم ہے، جس کے اندر ذکر ہے۔ تو سورہ عصر بہت ہی ایک عظیم، اور اس کے بارے میں شان نزول سورہ عصر کا کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، کافروں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو واپس لایا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، باتیں کرتے رہے، لیکن آپ نے جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ پا لی، کسی اور کی نظر آپ پہ کام نہ کر سکی۔ کلہ بن اسید آپ کا ایک پرانا دوست تھا، زمانہ جاہلیت کا، ایک دن وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے پرانے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا غم خوار ہوں، آپ کے بارے میں میرے دل میں اچھی محبت ہے اور اچھی سوچ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ کی خیر خواہی، آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ نقصان میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں، آپ بیک آ جائیں جس راہ پہ پہلے تھے۔ تو آپ کو نگاہ مصطفیٰ میں جو مقام حاصل ہو گیا، وہ نہیں جانتا تھا مشرک۔ آپ نے فرمایا اے بندے، تو کون سی نقصان کی بات کر رہا ہے، کون سی کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ میں پہلے ناکام تھا، اب ہی تو میں کامیاب ہوا ہوں، اب ہی تو میں خسارے سے نکلا ہوں، اب ہی تو میں کامیابی کی منزل پہ چلا ہوں۔ اصل کامیابی ہے ہی آمنہ کے لال کے قدموں میں ہے، اصل کامیابی ہے ہی مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ اس نے اختلاف کیا، انکار کیا، بات کی کہ نہیں جی نہیں، یہ آپ کا نظریہ غلط ہے۔ بس یہ انکار تھا کہ رب نے قرآن کی سورہ عصر نازل فرما دی۔ نزول میں یہ اولین صورتوں میں سے ہے، ترتیب میں یہ آخرین صورت میں سے ہے، نزول یہ پہلی صورتوں میں سے ہے سورہ عصر کا۔ رب نے واضح فرما دیا کہ اے محبوب، زمانہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، میں اس پہ بات کرتا ہوں، پہلے اس بات کو مکمل کر لوں۔ اے محبوب، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو آپ سے دور ہے، جو آپ کے قدموں میں آ گیا، جو آپ کی غلامی میں آ گیا، جو دین اسلام میں آ گیا، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ تو کامیابی کے راستوں پہ آ گیا ہے۔ جو میرے حبیب آپ سے دور ہے، یہ جو کلہ بن اسید تیرے ابو بکر کو کہہ رہا ہے نا کہ تم نقصان میں ہو، تو میرا ابو بکر نقصان میں نہیں ہے، جو سامنے خود کو کامیاب سمجھ رہا ہے نا، یہی در حقیقت نقصان میں ہے۔ تیرا ابو بکر تو میرے مصطفیٰ، میرے پیارے حبیب کامیاب لوگوں میں سے ہو گیا ہے، اس نے تیری غلامی اپنا لیا ہے۔ تو سورہ عصر وہ صورت ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب آپ کو نقصان اٹھانے والوں میں سمجھا گیا تو رب نے فرمایا کہ میرا ابو بکر نقصان میں نہیں ہے بلکہ کامیابی میں آ گیا ہے۔ اور یہ وہ عظیم صورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل کچھ اس طرح تھا کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے، جدا ہوتے، تو کوئی نہ کوئی فکر آخرت کی بات کرتے، کوئی نہ کوئی تلقین کی بات کرتے،
کوئی نہ کوئی دین اسلام کی بات کرتے، کوئی نہ کوئی خیر خواہی کی۔ آج ہماری ملاقاتیں اور ہیں، میرے محبوب کے اصحاب کی ملاقاتیں اور تھی۔ آج ہماری ملاقاتیں کبھی کسی کی غیبت ہوگی، کسی کی چغلی ہوگی، کوئی خبر دینا ہوگی، کوئی خبر لینا ہوگی، کبھی کسی دنیا دار کی ہوگی، کبھی سیاستدان کی ہوگی، کبھی ووٹنگ، کبھی شوٹنگ کے بارے میں، کبھی جناب سوشل میڈیا، کبھی موبائل، دنیا کی جہت سے ہماری مجلسیں ہوتی ہیں۔ مگر میرے محبوب کے اصحاب کی مجلسیں ایسی نہیں تھیں۔ ان کی مجلسیں کیسی تھیں؟ آج آمنہ کے لال نے کیا فرمایا ہے، آج اللہ کا قرآن کیا پیغام لایا ہے، آج میرے مصطفیٰ نے صبح نماز میں کیا درس دیا ہے۔ اچھا، جو میرے محبوب نے درس دیا ہے اس میں آپ کیا سمجھے، میں کیا سمجھا، اس پر بات ہوتی۔ آج ہم نے اپنے محبوب سے کیا سیکھا ہے، آج ہم نے دین اسلام سے کیا سیکھا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی زندگی مل جائے، ہم بھی روزانہ درس قرآن سنتے ہیں۔ اللہ کرے ایسی مجلس ہمیں بھی مل جائے کہ ہم بحث و تکرار کریں کہ صبح ہم نے قرآن سے کیا سیکھا ہے۔ اللہ کرے صبح ہم اٹھیں تو مصطفیٰ کے فرمان ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور پورا دن پھر ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی مجلس کریں۔ آج ہم نے صبح مصطفیٰ کا یہ فرمان پڑھا تھا، اے میرے بھائی تو نے مصطفیٰ کا آج فرمان کون سا پڑھا ہے، اے میرے بھائی تو نے مصطفیٰ کا فرمان کون سا پڑھا ہے، اے میرے بھائی بتا تو نے کیا پڑھا ہے۔ اللہ کرے ہماری مجلس والے بھی ایسے ہو جائیں، جیسے کہ آج ہم بیٹھتے ہیں، حالات حاضرہ کے مطابق بحث کرتے ہیں۔ میں نے یہ خبر سنی تو میں نے سنا دی، آپ نے وہ خبر سنا دی تو آپ نے وہ پڑھی سنی تو آپ نے سنا دی۔ ہم سارے 10 افراد ملتے ہیں تو 10 افراد اپنی اپنی خبر بیان کرتے ہیں۔ آج میں نے یہ پڑھا، آج میں نے یہ سنا، آج فلاں کے منہ سے یہ سنا، آج اس بندے کی یہ بات کو میں نے دیکھا۔ کاش کہ کبھی ایسی صبح بھی آئے، کاش کہ کبھی ہماری ایسی مجلس ہو جائے، کاش کہ کبھی ہمارا ایسا حلقہ احباب بن جائے کہ ہم صبح صبح اٹھ کر مصطفیٰ کے فرمان پڑھ کے، اللہ کا قرآن پڑھ کے ایک دوسرے سے پوچھیں، بتا میں نے تو یہ مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے، تو نے مصطفیٰ کا کون سا فرمان پڑھا ہے۔ کاش کہ کبھی ایسی ہماری مجلس ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں، بتا تو نے مصطفیٰ کی کون سی بات پڑھی ہے، بتا تو نے اپنے نبی کا کیا فرمان سنا ہے، بتا تو قرآن کی کون سی آیت پڑھ کے آیا ہے۔ حالانکہ ہماری حقیقی زندگی یہی تھی کہ ہم جب بھی ملتے تو پوچھتے کہ تو نے کیا قرآن پڑھا ہے، آج تو نے آج مصطفیٰ کا کیا فرمان پڑھا ہے، آج تو نے اپنے نبی کی کون سی سیرت پڑھی ہے۔ کاش کہ ہم اس حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ میں بات صحابہ کرام کی کر رہا ہوں کہ ان کا طرز عمل تھا، ایک دوسرے سے تلقین کی بات کرتے۔ سورہ عصر کے نازل ہونے کے بعد زندگی کا معمول بنا لیا میرے محبوب کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، جب تک یہ سورہ عصر کی تلاوت نہ کر لیتے ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوتے تھے۔ ہر ملاقات میں، ہر مجلس میں، ہر حلقے میں سورہ عصر کی تلاوت کی جاتی اور بتایا جاتا اور غور و فکر کیا جاتا کہ سورہ عصر میں جو بیان ہے کیا ہم اس میں تو نہیں ہیں۔ دو چیزیں اس میں بیان ہیں، ایک وہ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو نفع اٹھانے والے ہیں۔ دو لوگوں کا یہاں پر، دو گروہوں کا بیان کیا گیا، ایک نقصان والوں کا، ایک فائدہ والوں کا۔ تو جب بھی ملاقات کرتے سورہ عصر کی تلاوت ہوتی اور سورہ عصر کی تلاوت سننے کے بعد ہر صحابی اور رسول غور کرتا، کہیں آج میں نے نقصان تو نہیں اٹھایا ہے، کیا آج میں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، کیا آج میں نے کوئی نفع کا کام کیا ہے، یا آج میں نقصان کا کام کر کے آیا ہوں۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب ہو جائے۔ آؤ تو ہم سورہ عصر کی طرف چلتے۔ والعصر، واو قسمیہ ہے، العصر کے اندر بڑے معنی ہے۔ ایک تو اس میں زمانہ مراد ہے، ایک اس میں نماز عصر مراد ہے، ایک اس میں وقت عصر مراد ہے۔ یعنی 3 قسم کی یہ قسم ہو سکتی ہے۔ پہلی یہ قسم کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، دوسری یہ قسم کہ اس میں زمانے کی قسم مراد ہے، تیسرا یہ کہ اس میں وقت عصر کی مراد ہے قسم۔ اب نماز عصر، نماز تو ساری نمازیں، رب نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، رب فرماتا ہے ساری نمازیں قائم کرو، ساری نمازوں پر محافظت کرو، بالخصوص جو درمیان والی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 2 ادھر آگئیں 2 ادھر، درمیان میں کون سی ہے؟ سورہ عصر ہے۔ تو رب قرآن میں فرماتا ہے کہ نمازیں ساری پڑھنی ہے، پر کبھی بھی نماز عصر مت چھوڑنا، کبھی بھی نماز عصر نہ چھوڑنا۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جس بندے نے نماز عصر کے وقت یا بعد میں کوئی گناہ کیا یا کوئی جھوٹی قسم اٹھائی، میرا اللہ روز محشر نہ اس کو اپنا دیدار کرائے گا نہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس نے نماز عصر یا عصر کی نماز کے بعد کوئی جھوٹی قسم اٹھا لی یا کوئی بات ایسی کر دی یا کوئی گناہ کی طرف گامزن ہو گیا، اس وقت میں جو عظیم وقت ہے کہ جس وقت کی میرا اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، وقت عصر کی قسم، نماز عصر کی قسم، اس لیے کہ یہ وہ درمیانی نماز ہے کہ میرے اللہ نے اس نماز کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا فجر، ظہر، مغرب، عشاء، یہ چاروں بھی نہیں چھوڑنی، لیکن نماز عصر تو بالکل بھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ بڑی اعلیٰ نماز ہے، یہ اعلیٰ خطر کی نماز ہے، یہ بڑی مقام و حیثیت والی نماز ہے۔ تو رب نے فرمایا نماز عصر کی قسم، وقت عصر کی قسم۔ اور یہ جو وقت عصر ہے عام طور پر صبح انسان کاروبار پہ نکلتا ہے، نماز عصر جب ہو جاتی ہے تو کوئی بھی کسان لے لیں، کاروباری بندہ لے لیں، دکاندار لے لیں، بزنس مین لے لیں، تو وہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اپنی گنتی میں آتا ہے، ایک سوچ آ جاتی ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح پورا دن میں نے کیا کیا ہے، اور سمیٹنے کی طرف آتا ہے کہ میں نے گھر میں واپس لوٹنا ہے نماز مغرب کے بعد یا نماز مغرب کے وقت۔ اب تو خیر دور ہی بدل گیا نا، وہ اسلامی طرز عمل نہیں رہا، رات پوری جناب جاگنا ہے، پورا دن سونا ہے۔ اس بندے نے 2 بجے دکان کھولی ہے، وہ عصر کے وقت کیا فکر کرے گا؟ لیکن اسلامی طرز عمل میں عصر کی نماز کے بعد یہ غور و فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہم نے آج پورا دن کیا کمایا ہے، کیا نقصان کیا ہے، کیا فائدہ کیا ہے، کیا نفع پایا ہے۔ اس غور و فکر میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ مغرب کے وقت اس نے اپنے بچوں میں آنا ہے۔ اب رات کے 10 بجے 11 بجے دکان بند کر کے آنے والا اپنے بچوں کو کیا ٹائم دے گا؟ وہ سویا ہوا بچہ سکول جا رہا ہے، اب اس نے رات کے 11 بجے تک دکان پہ رہنا ہے، دوستوں میں رہنا ہے، بیوی کا حق بھی زائل ہو گیا، بچوں کا حق بھی زائل ہو گیا۔ صبح وہ سویا ہوا تھا کہ بچہ پڑھنے چلا گیا۔ دین اسلام سے دور ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ جس کو پوری زندگی بس پیسہ پیسہ دولت دولت سمیٹنے میں لگی رہی، وہ اپنی زندگی میں سے اپنا وقت بچوں کو نہ دے سکا۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، باپ جب اس سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ تجھے کیا پتہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جس باپ نے پوری زندگی اس بچپن میں اس بچے کو ٹائم نہ دیا ہو، جس کو بس دولت کمانے کی پڑی ہو، اگر وہ اسلامی طرز عمل پر چلنے والا ہو، نماز مغرب کے وقت دکان بند کرنے والا ہو، آ کے ان لمحات میں اپنے بچوں سے پیار کرنے والا ہو، اس کا بچپن اسے دینے والا ہو، وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب بچے کو پیار دینے کا وقت تھا، بچے کو وقت دینے کا وقت تھا، اس وقت اس نے دنیا کمائی، اور جب بڑھاپے میں آ گیا، اب بچے کے وقت لینے کا ٹائم تھا، اس بچے نے کہا جس طرح تو نے بچپن میں مجھے ٹائم نہیں دیا، اب میری جوانی ہے تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ تو لہٰذا دین اسلام کے مطابق چلنے والے کو ایک فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے، صبح نماز فجر اٹھے، نماز پڑھے، نماز کے بعد سیدھا کام پہ جائے، اور شام کو جب گھر میں آتا ہے، ایک تو پورا دن میرے اللہ نے روزی کمانے کے لیے رکھا ہے، رات سونے کے لیے رکھی ہے، تو یہ بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شام کو بچوں کا حق بھی مل جاتا ہے، بچوں کے دل میں اس کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بات جس کی طرف آ رہا ہوں کہ وقت عصر اتنا اہمیت وقت ہے کہ جس کی قسم میرے اللہ نے اٹھائی، فرمایا اے حبیب وقت عصر وہ وقت ہے جس وقت میں بندہ سوچ میں ہوتا ہے میں نے صبح سے لے کر شام تک کیا کمایا ہے، کتنے میرے کسٹمر آئے، کتنی چیزیں میں نے بیچی ہیں۔ اے حبیب یہ اتنا اہم وقت ہے، اب میں دیکھتا ہوں کون کون بندہ اس وقت میں حی علی الصلاۃ کی پکار کو سن کے میرے سجدے میں آتا ہے۔ اس وقت کی قسم، اور تیسرا ہے زمانے کی قسم۔ اب میرے اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اس سے بھی آگے بات بنتی ہے۔ ایک تو مطلقاً زمانہ، اب لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، یار خراب زمانہ آ گیا ہے، عجب زمانہ آ گیا۔ حدیث قدسی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آئے گا لوگ اپنے رب کو گالی دیں گے۔ کس کو؟ اپنے رب کو گالی دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، تعجب میں سوال ہوا، یا رسول اللہ رب کو گالی کیسے؟ فرمایا جب بندہ کہے گا
زمانہ خراب ہے، زمانہ برا ہے، زمانے کو گالی دے گا تو وہ زمانے کو نہیں، زمانہ بنایا بھی تو میرے رب نے ہے، وہ گالی زمانے کو نہیں خدا کو نکال رہا ہے، وہ خراب زمانے کو نہیں خدا کو کہہ رہا ہے، وہ برا زمانے کو نہیں خدا کو کہہ رہا ہے، زمانہ تو میرے رب نے بنایا ہے۔ زمانہ تو وہ بھی تھا جب مصطفیٰ جلوہ فروز تھے، میرے محبوب کے اصحاب قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں عوام خراب ہے، بندے کا عمل خراب ہے، پر زمانہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ رب نے زمانے کی قسم اٹھا کر زمانے کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ کوئی بھی بندہ قیامت تک آنے والا اس زمانے کو برا نہ کہے، اس زمانے کو گالی نہ دے، اس لیے کہ زمانہ بھی تو میں ہی ہوں، زمانہ بھی تو میں نہیں بنایا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ ہاں جی، تو ہر زمانے میں کوئی بندہ زمانے کو برا نہ کہے، اس لیے عصر سے زمانہ مراد ہے کہ رب نے زمانے کی قسم اٹھا کے اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ اے بندے خدا کبھی بھی زمانے کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ زمانے کی اتنی عزت ہے کہ میرے اللہ نے اس کی قرآن میں قسم اٹھا رکھی ہے۔ اب اس زمانے کی بھی آگے تین قسمیں، ایک وہ زمانہ جو میرے محبوب کے فیض کا زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ جو میرے محبوب کے ظہور کا زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ جو میرے محبوب کی نبوت کا زمانہ ہے۔ میرے محبوب کے فیض کے زمانے کی کیا بات ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، وہ ہمیشہ رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی میرے محبوب کے اسم مبارک کے برکت سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سمندر کے کنارے تک رسائی ہوئی میرے محبوب کے اسم مبارک کی برکت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے حفاظت ملی میرے محبوب کی برکت سے، اسی طرح اور بہت سارے، اور قیامت کے دن سب ایک لسٹ میں لائن میں کھڑے ہوں گے، آنا لہا کی صدا مصطفیٰ فرمائیں گے، اور جدھر میرے نبی کا اشارہ ہوگا وہیں بخشش کا فرمانا ہوگا۔ یہ ہے فیض مصطفیٰ۔ اور رب نے فرمایا محبوب آپ کے اس زمانے کی قسم جس میں آپ کا فیض تقسیم ہے۔ ہاں جی، اب آپ سوچ لیں کہ جس لفظ میں قسم میں اتنے معنی ہے، آگے بات کتنی اہم ہو رہی ہے، کتنی زبردست بات ہونے جا رہی ہے کہ جس کی بات کرنے کے لیے رب اتنے اہتمام کے ساتھ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور زمانہ نبوت جس کے اندر میرے آقا کی معراج بھی آتی ہے، یہ وہی ماہ مبارک ہے رجب شریف کا 27ویں رات جو میرے محبوب آسمانوں کی سیر کرنے گئے، میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ گئے، میرے آقا میرے نبی رب دو جہاں کی بارگاہ میں گئے، تو اس زمانے کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ میرے آقا ظہور کی قسم جب میرے آقا دنیا پہ تشریف لائے اس زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ سادہ سی بات کرتے ہیں کہ کون سے زمانے کی قسم، تو آواز آئی جس محبوب کے چہرے کی قسم رب قرآن میں اٹھائے، جس محبوب کے شہر مقدس کی قسم رب قرآن میں اٹھائے، جس محبوب کے سینہ اقدس کی قسم رب قرآن میں اٹھائے، جس محبوب کے زلف عنبری کی قسم رب قرآن میں اٹھائے، لعمرک کا جس محبوب کی عمر مبارک کی قسم رب قرآن میں اٹھائے، اور جس محبوب کے فجر کے وقت پیدا ہونے والے وقت کی قسم رب قرآن میں اٹھائے، 11 راتوں کی قسم رب قرآن میں اٹھائے، اسی محبوب کے زمانے کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے کہ والعصر ہے میرے محبوب، آپ کے چہرے کی بھی قسم ہے، آپ کے زمانے کی بھی قسم ہے۔ آگے اب سوچ لیں کہ عنوان کیسا ہوگا۔ رب نے فرمایا اے محبوب، سادہ سا ترجمہ کر دوں، اے میرے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی محبت کی قسم، اے میرے محبوب انسان خسارے میں ہے لیکن وہ جو آپ کی غلامی میں آ گیا، مگر وہ جو آپ کے قدموں میں آ گیا، اے میرے محبوب جو آپ کے در رحمت پہ آ گیا وہ کبھی نقصان میں نہیں ہے، جو آپ کا در چھوڑ گیا، اے میرے محبوب آپ کے معراج والے زمانے کی قسم، آپ کی ولادت والے زمانے کی قسم، آپ کے نبوت والے زمانے کی قسم، آپ کے فیض والے زمانے کی قسم، وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جتنا مرضی افسر بن جائے، جتنا مرضی عہدیدار بن جائے، اے میرے محبوب آپ کی زلف عنبری جس زمانے میں اٹھائی گئی اس قسم اٹھانے والے زمانے کی قسم، وہ بندہ نقصان میں جا رہا ہے، بندہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، ایک جھونپڑی میں رہتا ہو، زمانہ اسے غریب سمجھتا ہو، زمانہ اسے فقیر سمجھتا ہو، اے میرے محبوب آپ کے سونے پیارے مقدس زمانے کی قسم وہی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر، رب نے اپنے محبوب کی قسمیں اٹھائی جس زمانے میں ہے۔ اللہ اکبر، ذوق سلامت ہے جی،
آپ کے سامنے اتنی پیاری بات رکھی ہے اور آپ کی طرف سے سبحان اللہ اتنی پیاری نہیں آئی ہے. رب آنکھیں سونیا محبوبہ، رب آنکھیں سونیا محبوبہ، تیرے سو ناز اٹھاواں گا، لوکی میریاں قسماں کھاویں گے، لوکی میریاں قسماں کھاویں گے، میں تیریاں قسماں کھاواں گا، لوکی میریاں قسماں کھاواں گے. اگر قرآن سمجھ آیا مل کے پڑھ لو. لوکی میریاں قسماں کھاواں گے، میں تیریاں قسماں کھاواں گا. کدے والفجر کدے والضحیٰ کدے واللیل کدے واللیل کدے لعمرک، کدے اللہ فرمائے والعصر، سونیا لوکی میریاں قسماں چاون گے، میں تیرے چہرے اقدس دیاں قسماں اٹھاواں گا تے دس دیواں گا جدیاں قسماں تسی اٹھاندے ہو او بھی عظمت والا ہے، جدیاں قسماں میں اٹھاواں او مدینے والا ہے. لوکی میریاں قسماں کھاواں گے، میں تیریاں قسماں کھاواں گا. رب آنکھیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی. اس زمانے کی قسم ہے میرے محبوب جس زمانے میں ابو جہل لعین ہو رہا تھا، جس زمانے میں بلال کعبے کی چھت پہ اذان پڑھ رہا تھا، اے میرے محبوب اس زمانے کی قسم جس میں یزید لعین ہو رہا تھا، تیرا حسین سید کربلا بن رہا تھا. اے محبوب اس زمانے کی قسم جس میں ابو بکر صدیق بن رہا تھا، ابو جہل لعنتی بن رہا تھا، اس زمانے کی قسم جس میں عمر فاروق اعظم بن رہا تھا، جس میں عثمان غنی بن رہا تھا، جس میں علی حیدر کرار بن رہا تھا، بلال مؤذن رسول بن رہا تھا. میرے محبوب اس زمانے کی قسم، اس لیے کہ آپ کی نسبت حاصل ہے ان کو. انسان خسارے میں ہے، بہت بڑی بات ہے، انسان خسارے میں ہے. بات سنتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے. انسان نقصان میں ہے. اے میرے مالک اگر انسان نقصان میں ہے تو فائدے میں کب ہوگا؟ فرمایا اگلا قرآن پڑھو. فائدے میں بھی ہے لیکن کب؟ الا الذین، الا حرف استثناء فرما دیا. فرمایا سارے لوگ کائنات کے نقصان میں ہیں، الا مگر. الگ ہو جاؤ، لائن لگ جائے گی نقصان والوں کی، لیکن الا فرمایا الگ ہو جاؤ. الذین، وہ لوگ آمنو جو میرے محبوب کے غلام بن گئے، جو میرے محبوب کے ایمان والے غلام بن گئے، جنہوں نے اپنے محبوب کی محبت کو سینے میں بسا لیا، جن کا عقیدہ میرے نبی کی غلامی والا ہو گیا. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کہاں پہ رہا، وہاں یہ پوچھا جائے گا میرے محبوب کی غلامی میں کتنا رہا. آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آمنو کیسے ہوتا ہے، کن نظریات سے ہوتا ہے. آج آمنو پہ لوگ پتہ ہی نہیں ہے ایمان کس کو کہتے ہیں، میرے نبی کے عقیدہ کس کو کہتے ہیں. آج ہر بندہ سمجھتا ہے شاید ایک دیگ پکا لینے سے بات بن جائے گی. فرمایا یہ معمولات ہے، عقیدہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ میں نبی کہاں پہ ہے، تمہارے نظریات میں نبی کہاں پہ ہے، تمہارے عقل و فراست میں نبی کا مقام کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا. معمول تو بعد میں آئے گا، عامل الصالحات بعد میں ہے، آمنو پہلے ہے. فرمایا جو میرے محبوب کا غلام ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ نقصان نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ لسٹ سے اسے نکال کر فائدہ مند لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما دیا جائے. اب سوال ہوا اے میرے مالک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ انسان جو آمنو ہو گیا، اے میرے مالک کیا اب وہ فائدہ مند ہو گیا؟ فرمایا نہیں ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا نقصان سے نکلا ہے، ابھی آگے کی طرف بڑھو، ابھی اور حصہ باقی ہے. کسی بھی چیز کے 4 حصے ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ نے یہاں 4 حصے بیان فرمائے.
پہلا حصہ آمنو ہے، فرمایا ایک حصہ اس کا فائدے میں آ گیا. اگلی بات پڑھو، فرمایا عامل الصالحات، جب تک سجدے میں نہیں آئے گا نقصان سے نہیں بچے گا، جب تک نماز میں نہیں آئے گا نقصان سے نہیں بچے گا، جب تک لبوں پہ قرآن کی تلاوت نہیں سجائے گا کبھی نقصان سے نہیں بچے گا، جب تک اخلاق کے دائرہ کار میں نہیں آئے گا کبھی نقصان سے نہیں بچے گا. اور بندہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھی پر میں جنتی ہوں. رب فرماتا ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے اس بات کی گارنٹی نہیں کہ تو نقصان سے بچ گیا. فرمایا ابھی بھی تو خسارے میں ہو سکتا ہے، ابھی بھی تو نقصان میں ہو سکتا ہے. مالک کب؟ فرمایا عامل الصالحات، جب تک نیک کاموں میں نہیں آئے گا تو نقصان سے نہیں بچ پائے گا. اب جو بندہ یہ تصور رکھتا ہے کہ 11ویں پکانے سے میری جنت پکی ہے، اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ چومنے سے میری جنت پکی ہے، اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سال بھر میں ایک عید نماز پڑھنے سے میری جنت پکی ہے، اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے گالیاں نکالتا رہوں، زنا کرتا رہوں، سود کھاتا رہوں، حرام کھاتا رہوں، نبی کی تعلیم کی طرف نظر نہ کروں، مسجد کی طرف نگاہ نہ کروں، لیکن میں جنتی ہوں. فرمایا کیسے ہوگا؟ بھی تو نقصان میں ہے. آمنو تو نہیں بنا، عامل الصالحات تو نہیں بنا. اگر صرف آمنو بن بھی گیا، عامل الصالحات میں نہیں آیا تو ابھی تو نقصان میں ہی آیا، فائدے میں نہیں آیا. لیکن ہم تو اس بات پہ سمجھ بیٹھے ہم نے 11ویں پکا لی لہٰذا ہم جنتی ہو گئے، ہم نے نیاز پکا لی اب ہم جنتی ہو گئے، ہم نے مرشد کے ہاتھ چوم لیا اب ہم جنتی ہو گئے، ہم نے نعرہ لگا لیا ہم جنتی ہو گئے. فرمایا نا 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 نا، ابھی تم خسارے میں ہو. مالک فرمایا آگے میرے رب نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا پہلا سیٹ اپ ہے ایمان کا، دوسرا ہے عامل الصالحات کا، تیسرا فرمایا کہ تم ایمان بھی لاؤ، نماز بھی پڑھو، حق بات کرنے کی تمہارے اندر طاقت بھی ہو. جو کہہ دے سب چلتا ہے بے چلنے دو، فرمایا ایسے نہیں بات بنے گی. چاہے 1000 کی تسبیح پکڑ کے گلے میں ڈال لے، چاہے تو جتنا مرضی بڑا نمازی تہجد گزار بن جا، حق بات بیان کرنے سے، حق بات سننے سے، حق بات کہنے سے، حق بات سننے والے سے جب تک تو کترائے گا اس وقت تک تو نقصان میں، فائدے میں نہیں آئے گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی چھوڑو، جو باول کرنے دو جو کر رہے ہیں. فرمایا نہیں ایسے بات نہیں بنے گی. فرمایا جب تک حق بات کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو، حق بات سننے کی سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہ ہو، فرمایا اس وقت تک تم نقصان میں ہی ہو، بھی کامیابی کی طرف نہیں آئے. آج دیکھ لو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بات نہ کرو، وہ بات نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. یہ یہاں پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا. میں کہا بات صاحب دنیا ناراض ہو جائے بڑی فکر ہے، رب ناراض ہو گیا فکر ہی نہیں ہے، رسول ناراض ہو گیا فکر ہی نہیں ہے، آخرت ہم سے بچھڑ گئی فکر ہی نہیں ہے. یا مالک جو ایمان لے آیا، جو عمل صالح کر گیا، جو حق بات کرنے اور سننے کی طاقت رکھ گیا، اے مالک کیا اب وہ خسارے سے بچ گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی ایک اور سیڑھی باقی ہے، ابھی بھی وہ نقصان میں جا سکتا ہے. بڑی بڑی تسمیاں کھینچنے کے بعد بھی نقصان میں جا سکتا ہے. آستانوں پہ 50 دیگیں نیاز کی پکانے کے بعد بھی پھنس جائے گا، ابھی نقصان میں آ سکتا ہے. چوتھی سیڑھی بچتی ہے، میرے مالک کون سی؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، صبر کرنا بھی جانتا ہو، صبر کی تلقین کرنا بھی جانتا ہو. یا مالک کوئی اس کی مثال ہی دے دے. مالک ایسا کون ہے جو آمنو بھی ہے، عامل الصالحات بھی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بھی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ہمارا ذہن اس نظریے پہ پہنچ جائے یہ بندہ کامیاب ہے. فرمایا اٹھو یہاں بلال مسجد سے، کربلا کی دھرتی پہ سید کربلا کو دیکھ لو، یہاں سے اٹھو، یہاں سے اٹھو، جاؤ سید کربلا کو دیکھ لو، میرے نبی کے نواسے کو دیکھ لو، حضرت حسین کو دیکھ لو. ان میں آمنو تھا تو کیا بات تھی، ان میں عامل الصالحات ہے تو کیا بات ہے. وہ نماز کیسی پڑھتی تھے سبحان اللہ، وہ قرآن کیسا پڑھتے تھے سبحان اللہ. کی ہویا جے ایک وار بلا 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 تے نظر عنایت ہوئی، اس جگ اندر ہر ایک انسان بھلا، کوئی یار بھلا تے کوئی پار بھلا، ایک بھلا تے نہیں لال فاطمہ دا جڑا ہیٹھ تلوار نہیں قرآن بھلا.
ہاں جی اگر دیکھنا ایمان والے نو، اگر ویکھنا عمل صالح والے نو، اگر ویکھنا حق بات ڈٹ جان والے نو، اگر ویکھنا صبر دا جام پی جان والے نو، پھر اکھاں بند کر لے، کربلا دی سرزمین تے نگاہاں نو دڑا لے، میرے نبی دا نواسا ویکھ لے، آمنو بھی ہے عامل صالحات بھی ہے، او دے ورگی نماز کیا بات ہے، او دے ورگا قرآن کیا بات ہے، او دے ورگی شرم و حیا کیا بات ہے، او دے ورگی مسلمانہ رکو کیا بات ہے، او دے ورگی اعمال کیا بات نے، وَتَبَاسَوْ بِالْحَقِّ حق بات کہہ جانا، حق بات ڈٹ جانا، یزیدیاں دی اکھاں چکھاں پا کے تلوار سینے باڑ کے فرما دینا تسی لانتیو دین میرے نبی دا سچا ہے، وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اگر ویکھنا ہوئے میرے حسین دی تلوار ویکھ لو، اگر صبر ویکھنا ہوئے او دے کندھے تے علی اکبر دی لاش ویکھ لو، او دے ہتھاں چ علی اصغر دا جسد ویکھ لو، او دے کندھے تے غازی عباس دا جسد ویکھ لو، او دے ہتھاں چ مسلماناں حضرت آن محمد دے لاشے ویکھ لو، پتہ چل جائے گا صبر والے کون نے، بے صبر کون نے۔ فرمایا اگر کامیاب ہونے پھر سید کربلا دی داستان بھی سامنے رکھ لے، انہاں دی سیرت بھی سامنے رکھ لے، جنہیں او آمنو بنے انہیں آمنو بن جا، جنہیں عامل الصالحات کیتے انہیں عامل الصالحات کر لے، جنہیں حق تے ڈٹ گئے انہیں حق تے ڈٹ جاؤ، جنہیں صبر کر گئے انہیں صبر کر جا، جو چارے چیزیں تیرے اندر آ جان گیا میرا اللہ خسارے والے لسٹ چو باہر کٹ کے ایمان والیاں دی، عامل صالحات والیاں دی، وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ والیاں دی، وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ دے ذریعے فائدے والی جماعت اندر شامل فرما دے گا۔ ہاں جی فرمایا حسین سخی کو دیکھ لو نا، اور اگر دیکھنا ہے تو میرے بلال کو دیکھ لو، حضرت بلال کو دیکھ لو، جب کلمہ پڑھا تو تپتی ریت پہ لٹھا دیا، چہرے پہ مسکراہٹ جاری ہے۔ گزرنے والے نے کہا بلال کیا ہوا ہے، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، مسکرا رہا ہے؟ فرمایا تمہیں اس لذت کی کیا قسم ہو، تمہیں کیا پتا ہو اس لذت کا، آمنو میں یہ محبت بھی کمال کی ہے۔ فرمایا ہماری نگاہوں میں تو مصطفیٰ کا چہرہ ہے، جب مصطفیٰ کا چہرہ آتا ہے ہر ظلم ختم ہو جاتا ہے، ہر تکلیف ختم ہو جاتی ہے، دل میں مصطفیٰ کی نگاہیں اتر جاتی ہیں اور میرے مصطفیٰ کی محبت اثر کر جاتی ہے، اور آواز آتی ہے اے کچھ بھی نہیں اور بھی کر کے دکھا، میں ادھر بھی صبر کر جاؤں گا۔ اور کنی واریوں نے کہا بلال چھڑ دے مصطفیٰ نو، فرمایا یہ تے ہو ہی نہیں سکتا، حق کے تے میں حق تے ڈٹ کے کھڑا۔ فرمایا اگر صبر کرنے والوں کو دیکھنا ہے، اگر حق والوں کو دیکھنا ہے، اگر عامل الصالحات کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہے تو صف میں حضرت بلال کے چہرے کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا خسارے والا کون ہے، نفع والا کون ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو کٹہرے ملائیں، کیا ہم ان الانسان لفی خسر میں تو نہیں، یا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والوں میں ہے؟ آج کون ہے جو اس نظریے پہ زندگی گزار رہا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے سمجھانے کے لیے ایک درویش کی بات کی۔ ایک درویش اپنے پاس بیٹھنے والے مرید کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، باقی آپ کے مریدوں نے کہا حضور آپ اس سے بڑی شفقت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے مرید ہیں۔ آپ نے سمجھانے کے لیے 4 مرغیاں منگوائی، کتنی جی؟ تینوں کو دی اور چوتھا اسے دی، فرمایا جاؤ وہاں پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ملے، وہاں پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ملے۔ اب سب نے مرغیاں لی، اپنی اپنی جگہ پر گئے، چھپ ڈھک کے جناب سارے مرغیاں ذبح کر کے آگے، لیکن جو نظر والا تھا، جو آپ کی صحبت فیض پا جانے والا تھا، جو آپ کی نگاہوں میں خاص رتبہ پا جانے والا تھا، مرغی لے کے واپس آ گیا۔ باقی ذبح کر کے آئے، جب ان کے ہاتھ میں زندہ مرغی دیکھی تو کہنے لگے حضور دیکھو ہم آپ کے سچے ہیں معتقد، دیکھو
یہ تو آپ کی بات ہی نہیں مانی اس نے، بنا ذبح کیے مرغی لے آیا۔ آپ مسکرا کے فرمایا بھائی تم ابھی بھی نہیں سمجھے، میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں کیا بات ہے بھائی تو نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ جب اس درویش سے پوچھا گیا، جب اس مرید سے پوچھا گیا آپ نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی، عرض کی حضور میں جدھر بھی گیا دنیا سے چھپا پر رب سے چھپ نہ پایا، میں جدھر بھی گیا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں درخت کے نیچے گیا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں دیوار کی اوٹ میں گیا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں غار میں چھپنے گیا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں ایک محل کے اندر گیا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں جدھر بھی گیا میں جہاں بھی گیا میں چھپنے کی کوشش کی پر خدا سے چھپ نہ پایا۔ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اے میرے مرشد، اے میرے رہنما، ہر جگہ پہ دنیا نہیں دیکھ رہی تھی پر میرا خدا دیکھ رہا تھا، میرا رہبر، میرا رہنما، میرا خالق دیکھ رہا تھا۔ مرشد نے فرمایا اب سمجھے ہو، اب سمجھے ہو؟ فرمایا تم دنیا کی نظر سے ڈر گئے، دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے چھری چلا لی، لیکن اس خدا کی نظر سے اوجھل ہونے کا تصور نہ آیا۔ تم نے چھریاں چلائیں دنیا کے ڈر سے، مردے ذبح کر لیے، دنیا کو کھلا دیے چھپ کر دنیا کے ڈر سے، حرام مال بیچ دیا دنیا کے ڈر سے، 2 نمبر مال بیچ دیا دنیا سے چھپ کر، اچھا لیول لگا کے دنیا سے تو ڈر گئے، اس خدا سے نہ ڈرے جو دیکھ رہا ہے، اس خدا سے نہ ڈرے۔ اور آج اس لیے میرے رب نے فرمایا انسان خسارے میں آئے۔ اور ایک اور بادشاہ کا واقعہ بیان کر کے آپ نے ہمیں سمجھائی کہ بادشاہ کے دربار میں ایک بھکاری آ گیا، اس نے آ کر آئینہ تحفے میں دیا بادشاہ کو، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا آج عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک تو میرے دربار میں رہے گا، جتنا زیور خزانہ اٹھانا ہی اٹھا لے، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن جیسے اذان فجر ہوگی نا تو یہاں سے جانا پڑے گا۔ سمجھانے کے لیے بات میں نے کرنی ہے، جو آپ توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ اب جیسے نماز عشاء کے بعد وہ محل میں داخل ہوا، بادشاہ کے کمرے خاص میں گیا، اس سے جناب بادشاہ کا وہ جناب ململ کا وہ ریشم کا بستر نظر آیا، اب ماشاءاللہ آسائش و آرائش نظر آئی، وہ کبھی پردوں میں گم ہو گیا، کبھی جناب بستر پہ گم ہو گیا، کبھی جناب پلنگ دیکھتا رہا، بیٹھا تو کہتا یار کیا ریشم ہے، کیا نرم ہے، الغرض کے اس نے کہا یار کتنا خوبصورت پلنگ ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے نیت کیا تھی، صبح تک میں جھولیاں بھر لوں گا، میں اتنا خزانہ اٹھاؤں گا، میں اتنا خزانہ اٹھاؤں گا، میں اتنا خزانہ اٹھاؤں گا کہ میں پوری زندگی کسی سے مانگوں گا نہیں، پوری زندگی رج کے کھاؤں گا، سونا بھی اٹھاؤں گا، قیمتی جواہر بھی اٹھاؤں گا، موتی بھی اٹھاؤں گا۔ لیکن جب اندر گیا، بادشاہ کا محل دیکھا، آسائش و آرائش دیکھی، اس کے دیواریں دیکھی، پردے دیکھے، بستر دیکھا، وہ بھول گیا کہ میں کیا کرنے آیا تھا، وہ بھول گیا کہ میں کیا کرنے آیا تھا۔ بستر کے اوپر لیٹا تو بڑی لذت آئی، کہتا یار میں سو نہ جاؤں تھوڑی دیر، ایسے لیٹا، سو گیا۔ اذان فجر ہوئی، درباری آگے، اس نے کہا اٹھ بھائی تیرا ٹائم مک گیا ہے، کہتا یار 2 منٹ دے دیو، میں تو کچھ چکیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بیلی باہر چل، ہوں تیرے کول ٹائم ہے سی، تو سو کے گزار لیا، تو غفلت وچ گزار لیا، تو بستر دے مزے لے کے گزار لیا، تو پردے دیکھ کے گزار لیا، ہن وقت تیرے کول کوئی نہیں ہے، ہن چل باہر چل۔ پٹدا رہ گیا، روندا رہ گیا، اور 2 منٹ دے دیو، اور 5 منٹ دے دیو۔ انہیں کہا 1 سیکنڈ بھی کوئی نہیں ہے، بادشاہ دا محل ہے، کسی مراسی دا محل نہیں، ایتھے اصول نے، ہن مک گیا ٹائم۔ باہر نکلے، بادشاہ کیا کی لے آئی؟ حضور غافل ہو گیا سا، کچھ بھی نہیں لیا، خالی ہاتھ۔ فرمایا یہی مثال ہماری ہے، ہم دنیا میں آئے تھے، رب نے فرمایا سجدے کر کے کچھ حاصل کر لینا۔ ہاں جی، میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا مسجد جنت کا باب ہے، اس کے اندر کبھی جا کے کچھ حاصل کر لینا، انگور لے لینا، وہاں پر امرود لے لینا، پھل لے لینا، وہ پھل سجدہ ہے، وہ پھل قیام ہے۔ میرے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا کچھ سمیٹنے کے لیے، آخرت کے لیے، قبر میں روشنی پانے کے لیے، قبر میں بستر کے لیے۔ فرمایا اتنا لمحہ وقت ہے، پھر اتنی لمبی دیر تم نے قبر میں لیٹنا ہے، پھر تم نے ہر روز حشر کھڑا ہونا ہے، پھر آخرت کا میدان سجنا ہے۔ دنیا میں اتنا عرصہ تمہیں دے رہے ہیں، اس عرصے میں جانا اور نمازیں پڑھ کے کچھ حاصل کر لینا، قرآن پڑھ کے کچھ حاصل کر لینا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کے کچھ حاصل کر لینا۔ اور ہم جب مرنے لگے
تب پتہ چلا کہ پوری زندگی ہم تو خواب میں رہے, ہم تو غفلت میں رہے, کبھی مری دیکھتے رہے, کبھی پہاڑوں کی برف دیکھتے رہے. ہمیں تو اس سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جانا مشکل تھا, پر پہاڑوں پہ برف دیکھنی ہمیں آسان تھی. ہم تو وہ پہاڑ دیکھنے چلے گئے, ہم تو جناب وہاں پہ چلے گئے, ہم تو انگلینڈ میں چلے گئے, ہم تو یورپ میں چلے گئے, ہم تو وہاں چلے گئے, ہم تو وہاں چلے گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے نماز پڑھنی تھی. 2 منٹ دے دے ہم نماز پڑھ لیں, آواز نہیں کل نفس ذائقۃ الموت, اب چل تیری تیاری اور چھٹی کر. اب خالی دم لیے یہاں سے جاتا ہے, نہ قبر روشن ہے نہ آخرت میں عزت ہے. رب فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر. کل 6 رجب تک خواجہ اجمیر کا سلطان و ہند کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا, اگر کسی کامیاب کو دیکھنا ہے تو خواجہ اجمیر کی زندگی کو دیکھ لو. ایسی نگاہ ہوتی ہے, لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور جناب لب پہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہے, کبھی سجدوں میں قرار ہے, کبھی قیام میں قرار ہے, کبھی نماز میں قرار ہے, کبھی رب رب کر رہے ہیں, کبھی کسی کو مسلمان کر رہے ہیں. رب نے فرمایا کامیاب تو یہ ہے جو پوری زندگی اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور تجھے فرصت ہی نہیں ملی خدا کو یاد کرنا ہے. آؤ قرآن کی طرف. صبح کی نماز سننے والے یہ پورا ہفتہ 6 قوموں کے عذاب سنے ہیں جی. ہاں, جنہوں نے سنے ہیں وہ تو جواب دے رہے ہیں, جنہوں نے نہیں سنا وہ جواب نہیں دے رہے, اس لیے وہ سنا جو نہیں. آؤ قرآن کھولو, سورہ ہود کی تلاوت کرو, وہاں 6 قوموں کا ذکر ہے. کتنے قوموں کا؟ 7ویں قوم کا ذکر ہم نے کل سننا ہے. اگر کسی کو سننے کی دلچسپی ہو تو کل فجر کی نماز مسجد میں پڑھے. قوم نوح تباہ ہو گئی اس لیے کہ نبی کے دامن رحمت میں نہ آئی. قوم ہود تباہ ہو گئی, نبی کی غلامی میں نہ آئی. قوم لوط تباہ ہو گئی, نبی کی غلامی میں نہ آئی. قوم صالح تباہ ہو گئی, نبی کی غلامی میں نہ آئی. قوم شعیب تباہ ہو گئی, نبی کی غلامی میں نہ آئی. رب نے فرمایا فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا, کبھی فرمایا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. رب فرماتا ہے ہم نے نبی کو بچا لیا, نبی کے غلاموں کو بچا لیا, ہم نے نبی کو بچا لیا, نبی کے غلاموں کو بچا لیا اپنی رحمت سے. کس سے؟ اور اپنی رحمت سے بچا لیا. اور کوئی نہ بچ سکا, کوئی سردار نہ بچ سکا, کوئی بادشاہ نہ بچ سکا, کوئی سیاستدان نہ بچ سکا, کوئی جگیردار نہ بچ سکا, کوئی محلدار نہ بچ سکا, کوئی ذخائر والا نہ بچ سکا, کوئی مسلمانہ قبیلدار نہ بچ سکا. بچا وہی جس نے نبی کے دامن رحمت سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا تھا, اپنے رب کی رحمت سے بچا. کوئی طوفان سے ہلاک ہو گیا, کوئی پانی سے ہلاک ہو گیا, کوئی تیز ترین ہوا سے ہلاک ہو گیا, کوئی گرجدار چیخ و پکار سے ہلاک ہو گیا, کوئی زلزلے سے ہلاک ہو گیا. بچا وہی جس نے نبی کی تعلیم کو سینے سے لگایا, بچا وہی جو رب کی بات مان گیا, بچا وہی. رب نے فرمایا جو ہلاک ہو گئے وہ خسارے والے ہیں, جو بچ گئے وہ ایمان والے ہیں, جو نقصان اٹھانے والے تباہ و برباد ہو گئے. اور رب نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. رب فرماتا ہے ہم نے ایسے تباہ کیا جیسے کبھی وہ بستے ہی نہیں تھے. کیسے کیا جی؟ جیسے کبھی بستے ہی نہیں تھے. جو کل کا درس تھا وہ جملہ میں نے دہرایا تھا, آپ ذوق دے تو میں دہراؤں. رب نے کل میں کیا کہا؟ ہمارے ضمیروں کو جوڑنے والا جملہ قرآن کا. آج ہمارا تعلق ہی قرآن سے نہیں ہے, ہمیں تو کچھ اور چاہیے, ہمیں تو قرآن چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو بیان ہی کچھ اور چاہیے. رب فرماتا ہے الا بعدا لمدینہ, کہاں ہے قوم مدین؟ تباہ کرنے کے بعد ان کے محلات تباہ ہو گئے, ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں. رب نے فرمایا الا بعدا لمدین, کہاں ہے قوم مدین؟ کہاں ہے ان کی جوانی؟ کہاں ہے ان کے بزرگ؟ کہاں ہے ان کے دولت مند؟ کہاں ہے ان کے سیاستدان؟ کہاں ہے ان کے دولت والے؟ کہاں ہے شہرت والے؟ کہاں ہے کرسیاں والے؟ کہاں ہے ووٹ سپورٹ کرنے والے؟ الا بعدا لمدین, کہاں رہ گئے؟ فرمایا سارے کے سارے تباہ ہو گئے. کما بعدت سمود, نہ کوئی سمود والا رہا نہ کوئی ہود والا رہا, سارے تباہ و برباد ہو گئے. اللہ پاک نے اگر بچایا ہے تو حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے لپٹنے والے کو بچایا ہے. اور آج قرآن اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم خسارہ پا جانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ, ہلاک ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ, اور نبی کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ دنیا میں بھی اپنی رحمت سے بچا لے گا, قبر میں بھی اپنے رحمت سے بچا لے گا, روز محشر بھی اپنی رحمت
سے بچا لے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا کسی غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو سورہ عصر کی بات ہے, خلاصہ لے جاؤ. رب نے فرمایا محبوب زمانے کی قسم جس میں آپ بستے ہیں, نماز عصر کی قسم, وقت عصر کی قسم, زمانے کی قسم, محبوب انسان نقصان میں ہے مگر چار, جو ایمان لایا, عمل صالح کیے, حق بات سننے کی, سمجھنے کی, کرنے کی طاقت رہی اور صبر کرنے کا جذبہ رہا. فرمایا یہ چار بچ جائیں گے, باقی سارے کے سارے نقصان میں ہیں. میں اور آپ کے پاس اب ایک کٹہرا آ گیا ہے, ایک جناب چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے. ابھی ہم نے جمعہ پڑھنا ہے اور جمعہ کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے میں کہاں ہوں. ان الانسان لفی خسر میں ہوں یا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں ہوں. گھڑیاں دیکھنے سے کامیابی نہیں ملے گی, دکانیں چلانے سے کامیابی نہیں ملے گی, جاگیردار کی چوکھٹ پہ بیٹھنے سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی در مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آنے سے ملے گی, مصطفیٰ کی غلامی سے ملے گی. جاؤ قرآن اٹھاؤ اور آج غور ضرور کرنا ہم کہاں پہ ہیں. اگر تو فائدہ مند ہیں تو سجدے میں آ جائیں, اگر نقصان میں ہیں پھر بھی توبہ کر کے سجدے میں آ جائیں اور نماز پنجگانہ کے اہتمام کریں. کبھی حی علی الصلاۃ کو اگنور مت کریں اور میرے نبی کی غلامی میں آ جائیں.